الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج منه إلا حق وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بطور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کا مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جان لے کہ ہم میں سے کن کے اعمال زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بات کو زیادہ تأکید کے ساتھ بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی غلامی کا اظہار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمیں مایوس نہیں چھوڑ دیا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کیسے کریں، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کیسے حاصل کریں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے وحی کا نزول بھی کیا ہے۔ وحی میں اولاً تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے جسے ہم قرآن سے تعبیر کرتے ہیں، اور نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے اہل سنت والجماعہ ہوتے ہوئے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام اللہ تعالی کی وحی ہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وحی ہے۔ اس زمانے میں تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام یہ وحی ہے، لیکن جہاں بات چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی، تو یہ صرف نہیں کہ غیروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک انسان کا کلام وہ وحی کا درجہ کیسا رکھ سکتا ہے، بلکہ کچھ نام نہاد مسلمان بھی اس طرف اب چلنے لگے ہیں کہ یہ کیسے ممکن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وحی کے زمرے میں آتے ہو۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آج کی اس چھوٹی نشست میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پیش کروں گا جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وحی الہی ہے۔ خطبے میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ قرآن کی مراد کو لوگوں کے سامنے واضح کرو۔ اس آیت سے ہمیں اتنی بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کی تبیین، قرآن کریم کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اسی آیت کے ساتھ ہم سورۃ القیامہ کی ایک دوسری آیت کو اگر ملا لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے بیان کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اللہ تعالی جہاں قرآن کریم کے نزول اور قرآن کریم کے متعلق چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں، ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو اتارا نہیں، ہم نے صرف قرآن کو جمع نہیں کروایا، ہم نے صرف قرآن سے آپ کو پروایا نہیں، بلکہ ثم ان علینا بیانہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری بھی لی ہے۔
ایک ہے قرآن کے الفاظ اور دوسرے ہے قرآن کے معانی۔ یہ دونوں جب ملتے ہیں تب پیغام کامل بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا آپ حضرات سے ایک بات کہہ دوں، ایک یہ ہے کہ آپ صرف میرے الفاظ کو لے کر چلیں، میری مراد کو چھوڑ دیں۔ اب جب آپ دوسرے آدمی کے پاس جاؤ گے، آپ ان کو بتاؤ گے کہ سیف الدین نے یہ بات کہی ہے، اور اگر آپ میری مراد کو چھوڑ دو گے تو آپ میرا پیغام بالتکمیل ان کے پاس نہیں پہنچاؤ گے۔ لیکن اگر میرے الفاظ لے کے جاؤ گے، ساتھ میری مراد بھی ہوگی، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ سیف الدین ہی کا پیغام ہے۔ یوں ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں نمبر 1 الفاظ ہے اور نمبر 2 ان الفاظ کی مراد ہے۔ جب یہ دونوں ساتھ ساتھ ملیں گے تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے، ساتھ میں یہ بھی اپنے ذمے لے لیا کہ میں یہ بات اپنے ذمے لے لیتا ہوں کہ میں قرآن کا بیان بھی کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیسے کیا ہے؟ کیا یہ بیان اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے یا یہ بیان اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے؟ یہی دوسری آیت تھی کہ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیا تھا یہ خود نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ بیان قرآن کا اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اور اللہ کا بیان وحی ہے، اور یہ بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سے کروایا۔ خلاصتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ بھی وحی الہی ہے۔ ایک دوسری آیت بھی میں پیش کر دوں، یہ سورۃ النجم کی ایک آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النجم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کی بنا پر بات نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرمائیں گے وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوگی۔ لیکن اس آیت کے سلسلے میں آپ چند باتوں کو سمجھ لیجئے، اور میں یہ باتیں اس وجہ سے عرض کروں گا کیونکہ اسلامی ممالک میں جو بھی دین کے متعلق شکوک اور شبہات آتے ہیں وہ مغربی ممالک ہی سے آتے ہیں۔ پہلے مغربی ممالک میں ان کو بنایا جاتا ہے، پھر ان کو آہستہ آہستہ اسلامی ممالک میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ چونکہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں تو یہ بات مجھے معلوم ہے کہ کون سے وہاں شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو یہاں پہنچنے سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے پیش بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک شبہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی ان 2 آیتوں کو دیکھیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ وحی الہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بات احادیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں بات اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بطور مثال یہ بات سمجھاتا ہوں۔ میں مسجد میں آ کر میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر شروع کی، تو تقریر کے دوران اگر میں یہ کہوں کہ اس آدمی نے کہا تو آپ کے ذہنوں میں یہی بات آئے گی کہ اس سے پہلے سیف الدین نے کسی آدمی کا نام لیا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے اس آدمی نے کہا، تو اسی مذکورہ آدمی کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نہ قرآن کی بات کرتے ہیں نہ احادیث کی بات کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کسی اور بات کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمانا ہے کہ ان هو الا وحی یوحی، وہ صرف وحی الہی ہے۔ تو ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہے کہ اس سے مراد یعنی وہ چیز جو وحی ہے جسے اللہ وحی بیان فرما رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، تو ہم اس سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔
لیکن ہمیں اس آیت میں ان لوگوں کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں مل رہی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ یعنی جو وحی ہے کس بات کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ مجبور ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کسی بات کا تذکرہ نہیں ملتا، کیا یہاں قرآن کی بات چل رہی ہے یا یہاں احادیث کی بات چل رہی ہے. تو اب ہم مجبور ہو کر کے آگے دیکھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ کس بات کا بیان فرما رہے ہیں. تو آگے وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے سوائے وحی الہی کے. یہ اس سے کیا مراد، اس سے پہلے کوئی بات مذکور نہیں. اب ہم مجبور ہو کر بعد میں دیکھیں گے، قرآن کی بات بعد میں ہے، یہاں احادیث کے وحی ہونے کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کے وحی ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کسی ضمیر کو بیان کرے تو اس کا مرجع یعنی وہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے اس کلام سے پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کلام کے بعد نہیں دیکھا جاتا. میں یہ کہوں کہ اس نے کہا تو اب آپ میری تقریر کا انتظار نہیں کریں گے کہ آگے یہ کیا کہے گا، پھر ہم اس ضمیر کو یعنی اس کی وضاحت سمجھ لیں گے کہ اس سے مراد کون ہے. آپ سب کو معلوم ہے جب میں یہ کہوں گا کہ اس نے کہا، آپ سوچو گے کہ اس نے اس سے قبل کیا کہا ہے اور پھر اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو پہلا ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی ضمیر استعمال کرے کہ یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے آپ نے اس سے پہلے دیکھنا ہے، آپ اس کے بعد کیوں دیکھ رہے ہو. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ اس سے پہلے یا قرآن کا تذکرہ ہے یا اس سے پہلے احادیث نبویہ کا تذکرہ ہے، تو ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق بات اور ارشاد کا تذکرہ ہے. ایک دوسری آیت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، آپ عادل بن جاؤ، آپ انصاف سے کام لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ہم اب ان حضرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ آیا ہے هو اقرب للتقوى، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تو وہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ آگے پیچھے دیکھیں گے، ان کو بظاہر کچھ نہیں نظر آئے گا. وہی حالت ہوگی جو وحی کے بارے میں تھی. اب یہ حضرات یہ کہیں گے کہ اعدلوا میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اسی انصاف کے بارے میں اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے یہاں انصاف کی بات کے بارے میں اس ضمیر کو مانا ہے، تو اسی طرح یہاں جو وحی کی آیت ہے آپ اس سے قبل دیکھو تو اللہ تعالیٰ نطق نبی کی بات کرتے ہیں. نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق کہتے ہیں لفظ کو. اور اس بات کو خوب سمجھ لیجئے، لفظ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہے، اور دوسرا لفظ وہ ہوتا ہے جو بے معنی ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں موبائل، تو اس لفظ کا معنی ہے، اسے بھی لفظ کہا جاتا ہے. اور ایک دوسرا لفظ یہ ہے کہ میں کہہ دوں دیز. اب یہ جو دیز ہے زید کا الٹ، اس کا معنی نہیں، لیکن تب بھی اس کو لفظ ہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق نہیں ہوتا ہے خواہشات کی بنا پر. نطقن یہ لفظ کو کہتے ہیں. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی بات چھوڑو، احادیث کی بات چھوڑو، وحی الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلقاً الفاظ کو وحی کہہ رہے ہیں. یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حیات میں کوئی ایسا لفظ بھی ارشاد فرما دے جس کا کوئی معنی نہیں، وہ ایک حرف بھی ارشاد فرما دے، وہ سانس بھی لے، تو یہ بھی وحی کے زمرے میں آتا ہے. قرآن کو خاص کرنا یہ بہت دور کی بات ہے. تو وما ينطق عن الهوى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ ان کی خواہشات کی بنا پر نہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر لوں، اور اسی فرمان کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے مزید باتیں بھی کھل جائیں گی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے تو قبیلے والوں کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سنانے لگے۔ قبیلے والوں نے ان پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشرun، وہ ایک بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، وہ کبھی کبھار خوشی کی وجہ سے بولتے ہیں اور کبھی کبھار غصے کی حالت میں بولتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بات عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ ممکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہو اور اس خوشی کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات کر دے جو ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، اور بشر ہونے کے تقاضے سے ان پر غصہ بھی آتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کی ہر بات لکھنے لگو اور وہ غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات سن لی تو وہ ٹھہر گئے۔ وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو نقل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں ایک نقطہ بیان کروں۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والوں نے یہ سوال کیا کہ تکتب کل شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل شیء، ہر بات کو لکھتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو لکھا نہیں کرتا تھا، لیکن اس حدیث سے ہمیں تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دوسرے صحابہ کو چھوڑو، صرف ایک صحابی عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف ایک یا دو باتیں لکھا کرتے تھے، کل شیء، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ایک صحابی کا عالم ہے کہ وہ نبی پاک کی ہر بات کو قلم بند کیا کرتے تھے، اگر ہم تمام صحابہ کو ملا لیں تو اندازہ لگائیے کتابت حدیث نبی پاک کے دور میں کہاں تک پہنچی تھی۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ممانعت بیان کی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کچھ لکھنا ہے تو قرآن کریم کو لکھو، اور قرآن کریم کے علاوہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کوئی بھی بات نہ لکھو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ صرف قرآن کو لکھو، اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ممانعت بیان کی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بات ثابت کر دی کہ کتابت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ اب ہم مزید ایک آگے بات کرتے ہیں۔ آپ نے امر دکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن، آپ کے نزدیک اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ حدیث کو نہ لکھو۔ ہم اسی روایت میں آگے دیکھتے ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اکتب، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ میری احادیث لکھیے گا۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو معنی نکالا ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن کا، یعنی احادیث کو نہ لکھو، اگر ہم آپ کے معنی کو مان لے اور اس روایت کو مطلق مان لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اکتب کہ میں حکم دے رہا ہوں آپ لکھو، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی ایسے ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ بات تو قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم اگر اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب نہ ہوتی، اللہ کا کلام قرآن نہ ہوتا، تو اس قرآن میں ہمیں اختلاف ملتا۔ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف اور ٹکراؤ موجود نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن وحی ہے، یوں ہی احادیث بھی وحی ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا، احادیث میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب ان حضرات کو یہاں یہ کرنا پڑے گا کہ ایک روایت کو لے لیں گے، دوسری روایت کا انکار کر دیں گے۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر محدثون کے در پر جائے تو انہوں نے ان روایات کے ایسے معانی بیان کیے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ احادیث میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی تھی؟ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری جو احادیث کی مایہ ناز کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے، اور اس شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب قرآن کا نزول ہوا کرتا تھا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کے طرز سے اتنے واقف نہیں تھے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ساتھ لکھ لیتے تو ممکن ہے کہ قرآن کا نزول ابھی شروع ہوا ہے، اگر وہ اس کے طرز سے ناواقف ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ احادیث بھی لکھنے لگے تو وہ امتیاز نہیں کر پائیں گے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ وہ کلام رب العالمین اور یوں ہی کلام رحمت للعالمین میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسری توجیہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ممانعت اس وقت کے لیے تھی جب یہ امکان تھا کہ لوگ اس کو نہ سمجھ پائے، یعنی جب تک وہ اس طرز سے واقف نہ ہو کہ قرآن کا کیا طرز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کیا طرز ہے، اس وقت کے لیے یہ ممانعت موجود تھی، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔ یہ حکم ابتدا کا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر کے فرمایا اکتب، پہلے ممانعت تھی، اب لکھنے کا حکم میں دے رہا ہوں۔ تو یہ تمام توجیحات موجود ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف عمر بن العاص ہر چیز کو لکھا نہیں کرتے تھے، اکتب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور اس حدیث کے اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ، کہ میں قسم لیتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں لوگ آپ کی بات کو شاید تسلیم نہ کریں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا تھا، اور اس کے اول مخاطبین تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور ان کا مزاج کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا، سنتے ہی وہ بات کو فوراً قبول کر کے اس کی اطاعت کر لیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، ایک استاد کلاس میں بیٹھا ہوا ہو، بچوں کو وہ پڑھا رہا ہے، ایک تو وہ بچے ہیں جو فرما بردار ہے، اور دوسرے وہ بچے ہیں جو کچھ نہ کچھ شریر ہے۔ تو اب جب یہ استاد مخاطب ہوگا ان فرما بردار بچوں سے تو وہ بس بات کہہ دے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی قسم، یہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم لیتا ہوں کہ یہ، وہ بس بات کر دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ بچے کچھ نہ کچھ جو شریر ہے ان کے سامنے استاد کوئی بات کہے گا تو وہ قسم بھی اٹھائے گا، وہ ان سے وعدہ بھی کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، نبی پاک کی ہر بات، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے تھے،
یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کی، اور ان کا مزاج سمعنا و اطعنا کا تھا، لیکن اس کے باوجود ضرورت کے نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقامات میں قسمیں اٹھائی ہے۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کوئی بہت ہی زیادہ اہم بنسبت دوسرے احکامات کے اور بنسبت دوسرے نظریات کے کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو وہاں قسم بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار جہاں اللہ تعالیٰ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بنیادی بات بیان فرمانے لگتے ہیں تو وہاں وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے اور ہم نے اس کو اتنی زیادہ توجہ دینی ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا، ما خرج منہ الا حق۔ اے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لکھتے رہو، میری طرف سے یہ حکم ہے، قبیلے والے جو بھی بات کر رہے ہیں آپ اسے نظر انداز کر لو، کیوں؟ جو بھی میری زبان سے جس بھی وقت میں بات نکلتی ہے وہ حق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام وحی الہی ہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین بھی وحی الہی ہے۔ میں نے یہ تمہید اس وجہ سے باندھی کہ اس زمانے میں یہ اب عام رواج بنتا جا رہا ہے کہ صرف وہ لوگ نہیں جو دین سے دور ہے، بلکہ وہ لوگ جنہیں دیندار بھی سمجھا جاتا ہے، اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم حدیث وہی مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلاف کبھی بھی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے، نعوذ باللہ، یہ بات کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت میں صاف یہ بات موجود ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ قرآن کریم کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمال کو تفصیل بیان کر کے امت کے سامنے پیش کر دے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تفصیلی بات وہ اجمال میں موجود ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی پہلو پر بات ارشاد فرمائیں گے وہ تمام باتیں اجمالی طور پر قرآن میں موجود ہوں گی۔ ہاں، وہ لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے، یہ اصل میں ان کے کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ کو ایک یا دو مثالیں بیان کر دوں۔ اب پیچھے ہی صرف مغربی ممالک میں نہیں بلکہ اسلامی ممالک میں بھی یہ بات چلنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری کون سی کتاب ہے؟ اس زمانے میں بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ یہ اس کا درجہ اور یہ اس کا مقام ہے۔ تو اس کے سننے پر ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں روایتیں صحیح ہوں گی، لیکن لوگوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس مرض میں فرمایا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ ما ازال اجد الم الطعام الذي اکلت بخیبر، کہ اے عائشہ مجھے اب برابر اس کھانے کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو میں نے خیبر میں کھائی تھی۔ یعنی اس مبارک فرمان سے 3 سال قبل خیبر میں ایک یہودی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ زہر کھلایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پہلو میں جو صحابی تھے اس زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کے اثر سے محفوظ رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیاوی زندگی میں آخری دن آئے تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی کہ اے عائشہ، مجھے اس کھانے کی تکلیف برابر محسوس ہو رہی ہے جو میں نے خیبر میں کھائی تھی، یعنی وہ زہر جو کسی یہودی عورت نے مجھے 3 سال قبل خیبر میں کھلایا تھا اس کی ابھی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم، یہ صرف نہیں کہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے، مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگ، میری ابہر اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ تو اس روایت میں جو صحیح بخاری میں ہے اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیوں ہوا تھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر ظاہر ہونے لگا، اور اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی رگ جسے ابہر کہا جاتا ہے وہ کٹی جا رہی ہے۔ اس روایت کو لے کے کچھ لوگ قرآن کریم کی ایک آیت کو لے لیتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے قبل 1 یا 2 آیتیں ہیں، انہیں بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر کے باتیں ہماری طرف منسوب کرتے تو جن کاموں کو میں کرتا ان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان سے شاہ رگ کو کاٹ لیتے۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ رگ کٹ جائے تو اس کا یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے صحیح بخاری کی اس روایت کا انکار کر دیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہم تک معتبر ذرائع سے پہنچ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ یوں ہی کہنا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب یہاں ضرورت پیش آتی ہے علماء کی۔ اگر ہم علماء سے وابستہ نہیں ہوں گے تو ہم ان باریکیوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور یہ اعتراضات یہاں ختم نہیں ہوتے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکمل کتابیں لکھی ہے کہ قرآن مقدس ہے اور بخاری شریف یہ ایک بدعت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بخاری شریف سے روایات کو جمع کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ تمام روایات قرآن کی ان آیتوں کے، یہ تمام احادیث ان آیتوں کے خلاف جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کی آیت کو سمجھ لیتے، صرف پڑھ نہ لیتے، صرف ترجمے پر اکتفا نہ کر لیتے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس آیت کے خلاف نہیں۔ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَطَعْنَا، کہ ہم کاٹ دیتے۔ ایک ہے کاٹنا اور ایک ہے کٹے جانے کا احساس کرنا، یا یوں کسی کو لگنا کہ کوئی چیز کٹ رہی ہے، کوئی آدمی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی آدمی سوئی ڈال دے، ایک ہے سوئی کا ڈالنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تکلیف یوں محسوس ہو رہی ہے گویا کہ میرے ہاتھ کے اندر کوئی سوئی ڈال رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے
کہ میری رگ کٹ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کٹی نہیں تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ کٹی جا رہی ہے، وہ پوری کٹی نہیں تھی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَطَعْنَا، ہم مکمل طور پر اس کو کاٹ دیتے۔ تو ان دونوں میں یہ ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کاٹ دیتے، کیوں؟ جس آدمی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نعوذ باللہ کوئی اور نبی جھوٹ باندھے یا کسی غلط بات کی نسبت کرے تو وہی آدمی از ذات خود اس آدمی کا مؤاخذہ کرے گا۔ مثال کے طور پر میں یہاں کوئی کام کر جاؤں تو ایک یہ ہے کہ دوسری مسجد والے میرے پیچھے پڑ جائے، اور ایک یہ ہے کہ اسی مسجد والے میرے پیچھے پڑ جائے، تو میں نے کام جو یہاں کیا ہے وہ آپ سے متعلق ہے، آپ ہی مؤاخذہ کریں گے، دوسرے لوگ کیوں مؤاخذہ کریں گے؟ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق تھی، تو اللہ تعالیٰ خود کاٹ دیتے۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ اس عورت نے جو زہر کھلایا ہے اس زہر نے کاٹا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کاٹنے کی بات ہے اور حدیث میں زہر کے کاٹنے کی بات ہے، ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ اب تیسری آخری بات سمجھ لیجئے، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس رگ کا تذکرہ کیا ہے اس رگ کا نام الوتین ہے، اور احادیث نبویہ میں جس رگ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس رگ کو ابہر کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت سوال پیدا ہوتا یا سوال بنتا جب وتین اور ابہر دونوں رگیں ایک ہی رگ ہوتی، اور اگر یہ دونوں رگیں مختلف رگیں ہیں تو اس وقت اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رگوں کو دیکھیں تو عربی میں رگوں کے لیے مختلف نام ہے۔ ایک رگ کا نام وتین ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ وتین کا کیا معنی؟ وتین وہ رگ ہے ما یمتد من الرأس الی الظہر، وہ رگ جو سر سے چلتی ہے اور وہ سینے پر ختم اور وہ وتین وہ رگ ہے جو سر سے چلتی ہے، ما یمتد من الرأس الی الظہر، اور وہ پیٹھ پر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ رگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ لیکن حدیث میں جس رگ کا تذکرہ ہے ابہر، وہ کون سی رگ ہے؟ ما یمتد من الرأس الی الصدر، وہ سر سے چلتی ہے اور وہ سینے پر ختم ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں وتین جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ الگ رگ ہے، اور جس رگ کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرمان میں کیا ہے وہ دوسری رگ ہے۔ جب دونوں رگیں مختلف ہو گئی تو اب سوال باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی وحی الہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین بھی وحی الہی ہے، اور جہاں کسی آدمی کو کوئی دونوں میں ٹکراؤ نظر آ جائے، حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ مستند علماء کے پاس چلا جائے گا جو قرآن اور سنت اور شریعت مطہرہ کی گہرائیوں اور باریکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ دکھا دیں گے کہ ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے ان کو ٹکراؤ ہی لگے گا، لیکن یہ ظاہری ٹکراؤ ہے۔ ایک مثال سے میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھتے ہوئے یہ کہوں کہ پانی مت پیو، اور میں یہ بھی کہہ دوں کسی وقت میں کہ پانی پیو، جو آدمی باہر ہوگا اس کو بس یہی کہا جائے گا، بتلایا جائے گا کہ سیف الدین نے کہا ہے کہ پانی مت پیو، سیف الدین نے کہا ہے پانی پیو۔ اب جب وہ ان الفاظ کے ظاہر کو سنے گا تو وہ کیا کہے گا کہ سیف الدین کے ان دونوں جملوں میں ٹکراؤ ہے۔ لیکن مجھ کو جاننے والا شخص جو میرے سامنے بیٹھتا ہے اس نے ان دونوں باتیں براہ راست مجھ سے سنی ہے، اب اس کو یہ بات معلوم ہوگی
کہ ہاں سیف الدین نے یہ کہا تھا کہ پانی مت پیو، وہ سردی کے موسم میں تھا، اور سیف الدین نے جب کہا تھا کہ پانی پیو یہ گرمی کے موسم میں تھا۔ تو اب ایک بات وہ سردی کے موسم کے بارے میں تھی، دوسری بات وہ گرمی کے موسم کے بارے میں تھی، یا اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سیف الدین نے پہلے ایک بات کہی تھی، بعد میں اس نے دوسری بات کہی تھی، تو اب پہلی بات دوسرے سے منسوخ ہو گئی ہے۔ تو ہم چونکہ باہر سے قرآن اور احادیث کو دیکھتے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا اتنا واسطہ نہیں جتنا ہونا چاہیے بے اعتبار احادیث کے جاننے کے۔ ہمیں ممکن ہے ٹکراؤ یہاں وہاں نظر آ جائے، لیکن جب ہم ان علماء کے پاس جائیں گے جنہوں نے احادیث کا قرآن کا مطالعہ کیا ہے، گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجالس میں تشریف فرما ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے، وہ ہمیں بتا دیں گے کہ نہیں آپ کو ٹکراؤ نظر آ رہا تھا، وہ ظاہری تھا، اس کی وجہ سے آپ حدیث کو قرآن کے خلاف مت کہنا، بلکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان جو معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچا ہو وہ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ قرآن وحی الہی ہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان بھی وحی الہی ہے۔ میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور احادیث دونوں کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے، دونوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں ایسا ذہن اور ایسا فہم، ایسی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین میں خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ احادیث کے شکل میں ہو، نہ کوئی اعتراض ہو نہ کوئی سوال ہو، اور اگر ہمارے سامنے کوئی شک اور شبہ والی بات آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں مستند علماء کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔